میں اس وقت لیاری میں گرنے والی اسی عمارت کے سامنے موجود ہوں. 60 گز پہ 80 گز پہ 100 گز پہ بلند و بالا عمارتیں کھڑی کر دی. وہ بیسکلی عمارتیں کھڑی نہیں کی, لوگوں کو قتل کرنے کی ایک جگہ بنا دی ہے. پیسے کمانے کے لیے جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کا ان کو لوگوں کو بھگتنا پڑے گا. نان بھائی بھی بلڈر بن گیا ہے, کسائی بھی بلڈر بن گیا ہے. سب سے پہلے اس بلڈر کو اریسٹ کیا جائے اور ان کو جو ہے نا ایک عبرتناک سزا دی جائے کہ دوبارہ ایسے حادثہ رونما نہ ہو. جی السلام علیکم, میں ہوں عامر فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز. میں اس وقت لیاری میں گرنے والی اسی عمارت کے سامنے موجود ہوں. آپ دیکھ سکتے ہیں آدھی رات گزر چکی ہے اور ریسکیو کا کام جاری ہے سرچ لائٹوں کی موجودگی میں. یہاں کے لیاری سے منتخب پیپلز پارٹی کے رکن سین اسمبلی موجود ہیں ہمارے ساتھ, یوسف بلوچ صاحب. انہی سے پوچھتے ہیں کہ اس حادثے سے متعلق اور لیاری کی میں دیگر عمارتوں سے متعلق. السلام علیکم یوسف صاحب. وعلیکم السلام. اچھا, یہ عمارت تو گری, بڑا افسوسناک واقعہ تھا. سب سے پہلے بتائیں کہ ابھی کیا ریسکیو کا اندازہ کیا ہے, کتنے دیر تک اور چلتا رہے گا یہ دیکھیں جب تک جو دبے ہوئی جو اس وقت ملبہ ہے اس کو صاف نہیں کیا جاتا ہے, کیونکہ یہ جو مکین جو رہے تھے کچھ ایسے لوگ تھے جو سو رہے تھے, کیونکہ یہ صبح 10 اور 10:30 بجے کے درمیان یہ حادثہ پیش آیا. اس سے پہلے 8 بجے ایک جھٹکا لگا, وہ لوگ بہت سارے نکل آئے تھے. اب جو یہ لواحقین یہاں پر اس وقت بیٹھے ہوئے, کوئی کہہ رہا ہے کہ ہمارے جو ہے نا 5 فرد ہیں, کوئی کہہ رہا ہے ہمارے 10 ہیں. اس طریقے سے اگر دیکھا جائے اس وقت بھی 15-20 کے قریب اس وقت ملبے کے تلے ہیں موجود ہیں. تو یہ ریسکو ہو رہا ہے, صبح سے یہ ریسکو کنٹینیو چل رہا ہے, اس میں کوئی کوتاہی نہیں ہو رہی ہے. کیونکہ جو حادثہ تو ہو گیا جو جس طریقے سے تھا, لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ان کو نوٹس دیا ہے, نکالا کیوں نہیں گیا. تو نکالا, دیکھیں غریب آدمی, یہ بلڈنگ یہ آنر نہیں تھے, یہ لینڈ لارڈ بلڈنگ ہے اور یہ گڈ ول اور جو پگڑی کہتے ہیں یہ رہے تھے. یہ ان کو جب نوٹس دیا گیا تو یہ بیچارے وہ کہے کہ ہم کہاں جائیں گے, اگر ہم جائیں باہر نکلیں گے تو کوئی بلڈر قبضہ کر لے گا. اس وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا. اب یہ ہے کہ ہمیں جو رہے ہیں ان کے لیے متبادل جگہ کی تلاش کی جا رہی ہے. اور اس وقت ہوٹل جتنے بھی ہوٹلز ہیں, اس شیدی ویلیج روڈ یہ کہلاتا ہے, ہوٹلوں میں ان کو جگہ دی گئی ہے. اب جو مخدوش عمارتیں جو لیاری کے اندر ہے, کیونکہ لوگوں کو تو ہم زبردستی تو باہر تو نہیں نکال سکتے گن پوائنٹ پہ, ان کے لیے ہم متبادل جگہ تلاش کر رہے ہیں. ان کو وہاں جگہ دی جا رہی ہے. انشاءاللہ 2 دن کے بعد عاشورے کے بعد سی ایم سید مراد علی شاہ نے ایک کمیٹی بنائی, وہاں پر ہم سب بیٹھیں گے, اس کا کوئی حل نکالیں گے. کیونکہ یہ اس وقت جو یہ حادثہ ہے بہت افسوسناک ہے, انسانی جانوں کا ضیاع ہوا. یہ بتائیں یوسف, چونکہ کراچی کی جو آبادی کا آغاز ہوا تھا وہ یہیں سے ہوا تھا, اولڈ سٹی سے, لیاری سے, اس وجہ سے یہاں پر مخدوش عمارتوں کی تعداد زیادہ ہے. نئی عمارتیں بھی ہیں اور 100 سال پرانی بھی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ الیگل عمارتیں یا مخدوش عمارتیں شہر کے اور علاقوں میں نہیں ہیں, لیکن لیاری میں تعداد زیادہ ہے. تو کس طرح آپ لوگ یہ مینیج کریں گے کہ ان عمارتوں کو خالی کرایا جائے, ان کو رہائش کا بندوبست بھی کیا جائے؟ وہی میں بات کہنے جا رہا تھا نا کہ ان کے لیے اب جو نکالیں گے نا, مخدوش عمارتیں تو تقریباً 100 سے اوپر ہیں یا 200 ہوں گی, جو جتنی بھی ہیں ان کے لیے ہم متبادل جگہ کہیں پہ ان کو جو مالک, دیکھو 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو رینٹل وہاں کرائے پہ رہ رہے ہیں, ایک تو وہاں مالک ہیں جو انہوں نے فلیٹس لی ہوئی ہیں. وہ تو ظاہر مخدوش ہوگی تو انسانی جانوں کا خطرہ ہوگا نا. لیکن اب جو یہ ہو گیا, یہ پرانی جو مخدوش عمارتیں اس کے لیے کام کی. لیکن ہم وہاں پر اس وقت ہم نئی جو کنسٹرکشن ہو رہی ہے, جو لوگ 60 گز پہ 8 منزلہ بلڈنگ بنا رہے ہیں, یہ اس کی طرف ہم یہ بہت بڑی میں سی ایم صاحب سے میں نے بار یہ گزارش بھی کی ہے. میں نے اسمبلی کے فلور میں بھی کہا کہ یہ خدا نخواستہ کوئی اگر اس طریقے زمین کی ایک ہلکی لرزش سے یہ لیاری قبرستان بن جائے گا. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی حادثہ ہو گیا. لیکن یہ جو بلڈر ہے اس وقت, نان بھائی بھی بلڈر بن گیا ہے, اس وقت کسائی بھی بلڈر بن گیا. ان کو تو جو ہے نا, ان کی جو بنا رہے ہیں انلیگل جو بلڈنگیں بنا رہے ہیں, میں تو ہمیشہ میری ایک گزارش ہے, گورنمنٹ سندھ سے میری گزارش ہے کہ سب سے پہلے اس بلڈر کو اریسٹ کیا جائے. پھر وہ جو وہاں پر جو افسران ہیں جن کی ڈیوٹی ہے, جو وہاں پر جن کی ذمہ داری ہے, ان کو نوکری سے سسپینڈ کیا جائے اور ان کو جو ہے نا ایک عبرتناک سزا دی جائے کہ دوبارہ ایسے حادثہ رونما نہ ہو. آخری, اچھا آپ نے مخدوش عمارتوں کی تعداد تو چلیں کوئی 200 سے 600 کے قریب بتائی جاتی ہیں, خیر اللیگل عمارتوں کی تعداد کیا ہے آپ کی یوریڈکشن میں یا لیاری میں, آپ کہہ لیں؟
देखिए इस वक्त आप कहीं पे भी चले जाएं, इनलीगल देखो, एक होता है कि लीगल आप जाते हैं, उसकी परमिशन लेते हैं, ग्राउंड+1, ग्राउंड+2, ग्राउंड+3। एक ऐसा है जो बिल्कुल कोई परमिशन के बगैर वो बिल्डिंगें बना रहा है, वो नाकिस मटेरियल से बना रहा है, उसको तो पकड़ना चाहिए। मैं उसी को तो इसी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, जो आइंदा ये तो हुआ, ये मखदूश इमारतों का हम कर लेंगे, लेकिन जो इलीगली जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जो हमारे गैस भी चोरी हो रहा है, हमारे इलेक्ट्रिसिटी भी चोरी हो रहा है, हमारा पानी और हमारे सीवरेज का निज़ाम धर्म बरम हो गया है, ये इलीगल बिल्डर की वजह से। लेकिन मैं अपने लोगों से मेरी अपील है खुदा के लिए, तो सरकार सब कुछ तो नहीं कर सकती ना, हम लोग जो अपने भी जिम्मेदारी ले। अगर कहीं पर कोई बिल्डिंग इलीगल बन रहा है, उसको उसकी रोकथाम होनी चाहिए, उसके रास्ता रोकना चाहिए, उनसे कहना चाहिए कि भाई आपके पास परमिशन है, आपके पास कोई, देखिए ये बिल्डिंग बन रहे हैं, लोग रहते हैं ना वहाँ पर, चार दीवारी बना रहे हैं लोगों को रहने के लिए। अगर वो नाकिस मटेरियल से बन रहा है और लोगों की ज़िंदगी गैर महफूज है, तो ये तो कत्ल हुआ ना, ये तो किलिंग लाइसेंस है उनको दिया जा रहा है ना। तो इसके लिए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इलीगल जो बिल्डर हैं उनको फौरी कानून को हरकत में आना चाहिए और इसको जो है ना इनका रास्ता रोकना चाहिए। बहुत शुक्रिया यूसुफ साहब। ये थे यूसुफ बलोच साहब, यहाँ के रुकन सिंध असेंबली हैं। इनका कहना ये है कि मखदूश इमारतों का मामला तो अपनी जगह पर है, जिसके लिए हुकूमत सिंध अब फौरी इक़दाम करेगी आशूर के बाद। लेकिन जो गैर कानूनी इमारतें हैं, जो बिल्डर नहीं थे, जिनके पास कुछ पैसा आया तो उन्होंने 60 गज पे, 80 गज पे, 100 गज पे बुलंद बाला इमारतें खड़ी कर दी। वो बेसिकली इमारतें खड़ी नहीं की, लोगों को कत्ल करने की एक जगह बना दी है, क्योंकि वो इमारतों की हालत क्या है, उसकी कंस्ट्रक्शन का मेयार क्या है, ये किसी को भी नहीं पता। और जाहिर है वो पैसे कमाने के लिए जो कुछ उन्होंने किया है उसका उनको लोगों को भुगतना पड़ेगा, जिन गरीबों लोगों को जिन्होंने चंद लाख या उससे ज़्यादा कीमत पर वो एक छत हासिल की। अब देखना ये है कि हुकूमत सिंध क्या इक़दाम उठाती है मखदूश इमारतों के ख़िलाफ़, और ख़ास तौर पर गैर कानूनी इमारतों के ख़िलाफ़, जो कि ना सिर्फ लियारी में बल्कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में उसकी भरमार है। आबाद के जो अदाद शुमार हैं वो तो हज़ारों की तादाद में है। अब देखना ये है कि उन खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की जाती है और क्या मंसूबा बनाया जाता है।